الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله توبوا إلى الله صلوا على الحبیب. یہ 29 حروف جو حروف تہجی کہلاتے ہیں الف سے یا تک، ان کی مشق اور بالخصوص چونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے. جب تک ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے حرف صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ صفات کے ساتھ ادا کیا جائے. صفت کہتے ہیں خوبیوں کو، یعنی ہر حرف کی اپنی اپنی خوبی ہے. مثال کے طور پہ ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے، سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے. اسی طرح حروف مستعلیہ کو جو پر پڑھنا ہے ان کا موٹا پڑھنا ان کی خوبی ہے، اور بقیہ حروف کو باریک پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے. تو ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج، اور اصلی مخرج سے جب ہی ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے کہ اس کی بار بار تکرار کی جائے، مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے کہ اس کا مخرج کیا ہے اور اس مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اگر مخرج سے ہٹ کر کسی حرف کو ادا کریں گے تو حرف ادا نہیں ہوگا، یا ناقص ادا ہوگا یا سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا. اگر طا کو باریک پڑھیں گے تو تا بن جائے گی، اگر تا کو پر کر دیں گے طا بن جائے گی. اس طرح معنی و مفہوم میں رد و بدل پیدا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اور تجوید یہی ہے کہ اس کو ہر حرف کو اس کے اپنے مقام سے جس جگہ سے ادا ہوتا ہے اس جگہ سے ادا کیا جائے، اور تمام خوبیوں کے ساتھ یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے. تو انشاءاللہ دہرائی کا سلسلہ کرتے ہوئے تختی نمبر 1 سے لیتے ہیں تاکہ دہرائی اور مزید مشق میں مضبوطی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1. یہ حروف مفردات کہلاتے ہیں اور انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں. یہ کل 29 حروف ہیں الف سے یا تک، اور اس سبق میں ان کو حروف مفردات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. کیونکہ مفرد الگ الگ کو کہتے ہیں. ایک یعنی 2 یا 2 سے زائد اگر حروف مل کر لکھے جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے حروف کا. لہذا الف سے یا تک یہ جو سبق نمبر 1 ہے حروف مفردات، ان الف سے یا تک 29 حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص آج کے اس سبق میں ہم حروف مستعلیہ، وہ حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، آج انشاءاللہ اس کی دہرائی بھی کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ حروف کی تصحیح کرتے رہیں اور اس کی ادائیگی کو درست کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1 حروف مفردات، اس کے سطر نمبر 1 کی ہم دہرائی کرتے ہیں. الف. الف جس قدر بلند آواز سے اور توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس قدر بہتری آئے گی. کم از کم یہ کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو واضح سن سکیں، تاکہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کانوں کے ذریعے دماغ میں اور یہ چیز حروف جو ہے یا جو سیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائے، تاکہ اس میں مضبوطی ہو. الف. الف. اب اس کو الیف یا الف یا الف اس طرح نہیں پڑھنا. یہ تقریباً 3 طرح کی خامیاں ہوتی ہیں اس حرف کو پڑھنے میں. ایک تو الیف، ایک الف. لف جو ہے لف اور لف میں فرق ہے، یہ مجہول طریقہ ہے. الف بعض پڑھتے ہیں الف تو، اور بعض اس کو الف پڑھتے ہیں، جبکہ یہ غلط طریقہ ہے. درست طریقہ یہ ہے الف. اس کو یوں آپ، یہ 3 حروف ہیں، حمزہ لام فا، یعنی حمزہ زبر ا، لام فا زیر لف. الف. 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 با. با. مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے کہ با کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یہ ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. با. تا. تا. مخارج کی لسٹ میں آپ تا کا مخرج دیکھ لیجئے، اور اس مخرج سے یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، اس سے تا دال تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اور اوپر کے تالو کی جڑ سے 3 حروف تا دال تو، ان کا ایک ہی مخرج ہے، تا دال تو. اس مخرج کو ذہن میں رکھیے گا. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے. لہذا حروف کی درستی اور درست ادائیگی جب ہی ہوگی کہ جب ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، اور پھر تمام خوبیوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا. لہذا تا کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا دال تو. تا. تا. سا. سا. مخارج کی لسٹ میں آپ سا کا مخرج بھی ملاحظہ فرما لیجئے. زبان کا سرا، زبان کا سرا، تا دال تو میں زبان کی نوک تھی، اور سا میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. اب یہ زبان کا سرا یہ ہے، بالکل آگے سامنے والا جو ہے یہ سرا ہے. اس سے تھوڑا سا آپ اوپر جائیں گے، یہ زبان کی نوک کہلاتی ہے، جو جم کر لگتی ہے اور تا دال تو ادا ہوتے ہیں. اور زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا. اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ لگے گی. لیکن سختی سے نہیں لگائیں گے، اس سرے کو سختی سے اگر لگائیں گے تو پھر سرا نہیں بلکہ نوک جا کے لگے گی، اور پھر یہ حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا. اگر ادا ہوگا تو پھر تکلف کے ساتھ ادا ہوگا. ہم نے قرآن پاک کو بغیر تکلف کے پڑھنا ہے اور بغیر تکلف ہی میں پڑھنے کا حکم ہے. لہذا سرا زبان اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے. اندرونی کنارے اس لیے کہ اس کے دانتوں کے 3 کنارے ہیں. ایک تو اندرونی کنارہ، دوسرا بالکل نیچے والا سامنے والا کنارہ، اور ایک باہر کی سائڈ والا یہ کنارہ ہے. بعض ادا کرتے ہوئے سا کو زبان باہر نکال لیتے ہیں، سا سا زبان باہر آ جاتی، بلکہ اس کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ سرا زبان یعنی زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے، اندرونی کنارے، اس سے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ
ثا ادا ہوگا، اور اس میں اگر نرمی کے ساتھ ہلکا لگائیں گے تو یہ نرمی کے ساتھ حروف پڑھے جائیں گے، اس میں سختی پیدا نہیں ہوگی. ثا ثا جیم جیم. جیم کا مخرج مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے، اور اس مخرج سے یعنی اس جگہ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا. جیم شین یا یہ درمیان زبان یعنی بیچ زبان اور بیچ تالو، اوپر کا بیچ تالو، اس سے ادا ہوتے ہیں. یہ مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ حروف شجریہ لکھا ہوا ہے. شجریہ، یہ حروف شجریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تالو کے بیچ سے، بیچ زبان بیچ تالو سے ادا ہوتے ہیں. تو تالو کا جو گڑھا ہے اس گڑھے کو شجر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شجر، ایک ہوتا ہے شجر، لہذا یہ حروف شجریہ اس لیے ان کو کہتے ہیں. یہ مخرج کی وجہ سے ان کا نام حروف شجریہ رکھا. تو زبان کے درمیان اور بیچ زبان اور بیچ تالو، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا. جیم شین یا. جیم. جی اب اس سطر نمبر 1 کی مزید ہم دہرائی کرتے ہیں. الف با تا ثا جیم. سطر نمبر 2 حا حا حا. مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے، حا کا جو مخرج ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے حا ادا ہوتی ہے. اس سے ایک اور حرف بھی ادا ہوتا ہے جسے جو عین. حا عین یعنی عین حا کا ایک ہی مخرج ہے، وہ وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. حا حا. اب اس میں تکلف سے اس کو ادا نہیں کرنا، جیسے حا تو ڈبل آوازیں ہو جائیں گی، ایک ہو جائے گی پھر ہوگا حا تو 2 آوازیں نکلیں گی، بلکہ اس کو وسط حلق سے بالکل ایزی ادا کرنا ہے، تکلف سے ادا نہیں کرنا. حا 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 حا. یہ اس حرف کی خوب مشق کیجئے گا. یہ حا ہے یا عین، کیونکہ اس کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے بالخصوص یہ حا ہا میں بدل جاتی ہے اور عین حمزہ میں بدل جاتی ہے اس کی آواز. تو حروف کو بدلنا، حرف کو حرف سے بدل دینا، یہ لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے. لحن کہتے ہیں غلطی کو اور جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو. واضح غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. اور اس لحن جلی اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران لحن جلی واقع ہوئی تو بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں. حروف بدل گئے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں. لہذا حا اور ہا میں فرق ادا کرنا ہے. حا وسط حلق سے، درمیان حلق سے. حا خا خا. خا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ ماشاءاللہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. خا ان 7 حروف مستعلیہ میں سے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں. قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے کسی بھی حال میں ہوں گے، ان کے اوپر 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، زبر زیر پیش ہوں، یہ ساکن ہوں، یہ کسی بھی حال میں ہوں، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. اس بات کا خیال رکھیے گا، چاہے اس کو الگ الگ سے پڑھیں، چاہے ہجوں میں پڑھیں، چاہے رواں میں ہم اس کی تلاوت کریں، جہاں بھی حروف مستعلیہ آئیں گے انہیں پر پڑھیں گے. خا خا. لیکن خا کو پر کرتے ہوئے جڑ زبان کو آپ اوپر اٹھائیں گے تو خا ادا ہوگا، یعنی خا پر پڑھا جائے گا. اور اس کا مخرج مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق کے اوپر والے حصے، یہ اوپر سے مراد یہ ہے کہ یہ منہ کی جانب جو حصہ ہے، یہ وہ حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی جانب ہے، جو منہ کی جانب ہے. کیونکہ ابتدائے حلق، شروع حلق کہتے ہیں، یہ سینے کی جانب جو ہے حصہ حلق کا آتا ہے، سینے کی جانب.
یہ جو حلق کا حصہ ہے یہ ابتدائی کہلاتا ہے، پھر اوپر آئیں تو یہ وسط حلق کہلاتا ہے، پھر یہ منہ کی طرف آپ آئیں گے تو یہ جو ہے اوپر والا حصہ حلق کا کہلاتا ہے. اس سے غائن اور خا دو حروف ادا ہوتے ہیں اور دونوں حروف حروف مستعلیہ ہیں. اگر احتیاط نہ کی جائے کیونکہ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خا غائن بن جائے اور غائن خا بن جائے، اس چیز کا احتیاط کیا جائے. لہذا خا کو اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے اور پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. خا خا دال دال تا دال طا کا ہم نے مخارج کی لسٹ میں دیکھا تھا، لہذا اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. دال ذال 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 بھی ثا ذال وا، سرا زبان اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے اس کا مخرج ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ذال. اب اس میں زال یعنی سختی کی آواز پیدا نہ ہو، سی ڈی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیے گا. ذال بالکل نرمی کے ساتھ. ذال را را. اب مخارج کی لسٹ میں اس کا مخرج بھی ملاحظہ فرما لیجئے. زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. را بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، لیکن لام اور نون یہ 2 حروف بھی اسی مخرج سے اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. را را. اب را میں ایک اس کی خوبی ہے اور وہ صرف اسی حرف کے لیے خاص ہے، یعنی ایک صفت ہے، صفت خوبی کو کہتے ہیں. اس صفت کا نام ہے تکرار. کیا نام ہے؟ تکرار. اور تکرار کا معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں اگرچہ یہ صفت ہے مگر یہ صفت کامل صفت ادا نہیں کریں گے. اگر صفت تکرار اس حرف میں کامل ادا کی تو ایک را کی جگہ کئی را بن جائیں گی، یعنی را را یہ کئی را بن رہی ہیں کیونکہ اس میں مکمل تکرار ادا ہو رہی ہے. لہذا اس طرح ادا کرنا کہ ایک را کی بجائے کئی را بن جائیں تو یہ درست نہیں، بلکہ اس میں وہ جو اس کی خوبی ہے تکرار، اس کی مشابہت ادا کرنی ہے. مشابہت ادا کرنی ہے، کامل تکرار ادا نہیں کرنی. بس ہلکی سی کپاہٹ ہو، جب را کو ادا کریں تو زبان اس کے جب مخرج میں لگے تو ہلکی سی کپاہٹ ہو را. اب اس کو تکرار کے ساتھ یعنی را یوں بھی نہیں پڑھنا اور بغیر مشابہت تکرار کے بغیر کپی کے بھی نہیں پڑھنا، ورنہ را بن جائے گا را، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے. را را. اور اس کا مکمل جو اس کا مخرج ہے، اگرچہ اس میں مخارج کی لسٹ میں لکھا ہے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب سے ادا ہوتے ہیں، لام نون را. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کپاہٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کا اصل جو مخرج ہے، آپ اس کو نکھار پیدا کریں گے مخارج کی لسٹ سے تو اس کا مخرج یہ بنے گا جا کے کہ پشت زبان قریب سرا زبان. یہ سرا زبان ہے، اس کے ساتھ والی جو زبان اوپر کا حصہ ہے یہ پشت زبان کہلاتا ہے. یہ پشت زبان قریب سرا زبان، اوپر کے کھردرے تالو سے، آپ کے اوپر کے سامنے والے جو دانت ہیں ثنایا علیا کہلاتے ہیں، اس کی جڑ سے آپ اوپر تالو کی طرف انگلی لگائیں گے تو آپ کو کھردرا تالو محسوس ہوگا. تو پشت زبان قریب سرا زبان کھردرے تالو سے جب لگے تو را ادا ہوتی ہے، اور اس میں خود بخود مشابہت تکرار بھی پیدا ہوگی اور را صحیح درستی کے ساتھ ادا ہوگی. را را زا زا. مخارج کی لسٹ میں زا کا مخرج بھی ملاحظہ فرمائیے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، اس سے زا سین صاد 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تو 3 حروف یہ زا سین صاد یہ ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. دونوں دانتوں سے مراد
اوپر کے ثنایا علیا اور نیچے کے دو دانت، اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت، ان کے اندرونی کنارے سے اگر زبان کی نوک آپ لگائیں گے تو زا، سین، صاد سیٹی کی آواز میں خود بخود ادا ہوں گے. زا، 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 سین، شین، صاد. صاد کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے. ماشاءاللہ. تو یہ 7 جو حروف ہیں، ہم نے خواہ پڑھا، اب دوسرا صاد. صاد، ضاد، ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے. طا، ظا، طا، ظا. اب اس کو پر کرتے ہوئے توا، زوا یوں نہیں پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے توا، زوا یا توا، زا، یہ ناک کی طرف ایک دم آواز لوٹ جاتی ہے. تو اس طرح ادا کرنا درست نہیں ہے. جیسے اگر توا کسی نے یوں پڑھا توا اور یوں اگر رٹ لیا تو پھر تلاوت کے دوران بھی خود بخود اس کی آواز ناک کی طرف چلی جائے گی. جیسے بعض لوگ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان، تو توا ناک میں آواز چلی گئی. یہ توا نہیں اور نہ ہی توا، بلکہ تا، منہ کھول کر اس کو پر کرنا ہے. تا، تا، اور دال تا، تا، دال تا، اس کا ایک ہی مخرج جو ہم نے ابھی ذکر کیا یہ اسی سے ادا ہوتا ہے. تا، تا، وا، وا. وا کے اندر نرمی ہے اور اس کو پوری بھی پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو. وا، وا، عین، عین. عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، جہاں سے ہا ادا کیا وہیں سے عین کو ادا کرنا ہے. عین، غین، غین، فا، فا. فا مخارج کی لسٹ میں فا کا مخرج بھی آپ ملاحظہ فرمائیے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے. فا، فا، فا. اس کا اہتمام کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فا کی جگہ آپ فا پڑھ رہے ہوں، ہونٹوں کو گول کر کے فا، فا پڑھ رہے ہوں. اس کا جو مخرج ہے اس کو مخرج سے ادا کرنا ہے. اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، ایک اس کا خشک حصہ ہوتا ہے اور دوسرا تر حصہ تھوڑا سا اندر، تو اس سے ادا ہوتا ہے. یعنی اوپر کے سامنے والے دو دانت، اس کے اندرونی کنارے، اس کے کنارے، اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. فا، فا، فا. آپ پہلے رکھیں مخرج پر، یعنی اوپر کے جو دو دانت ہیں اس کے کنارے آپ نچلے کے تر ہونٹ کے تر حصے پر آپ پہلے رکھیں. فا، فا، فا. جی اس کی خوب مشق کیجیے گا. قاف، قاف کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے. اس کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. قاف، قاف. مخارج کی لسٹ میں آپ اس کا مخرج بھی ملاحظہ فرمائیے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. اور ساتھ ہی کاف کا مخرج بھی دیکھ لیجئے اس سے نیچے کہ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے دو نقطے والا قاف جو پر پڑھا جاتا ہے وہ ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اس سے قاف ادا ہوتا ہے جو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی دو نقطے والا. اور جو ڈنڈی والا کاف ہے باریک جو پڑھا جاتا ہے وہ سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. قاف، کاف، لام، میم، نون، نون.
حمزہ یا. پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ ہا اور حمزہ اور ہا کا جو مخرج ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. مخارج کی لسٹ میں حلق کے نیچے والے حصے سے، اسے کہتے ہیں ابتدائے حلق. حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینے کی جانب سے ہا حمزہ یہ دونوں ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے. حلق کا ابتدائی حصہ جو نیچے والا حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ یا. اور یا کا جو مخرج ہے جیم شین یا، بیچ زبان بیچ تالو، اس سے ادا ہوتے ہیں. یا. یہ آج ہم نے سبق نمبر 1 میں مخارج کے ساتھ اس کی دہرائی کی. اب بالخصوص ہم حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں اس کی دہرائی کر لیتے ہیں. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے ماشاءاللہ. حروف مستعلیہ 7 ہیں. کوئی اسرائیل بھائی ایک اس کا صحیح طریقہ پڑھنے کا کہ حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھیں گے، کون بیان کریں گے؟ جی آپ بیان کیجئے. ماشاءاللہ یہ اسلام بھی بتا رہے ہیں کہ حروف مستعلیہ کو ہر حال میں موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور اسی طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اس کی دہرائی کرتے ہیں. خا صاد ضاد طا ظا. ظا کو نرمی سے ظا. غین قاف قاف. دوبارہ دہرائی کر لیجیے. خا صاد ضاد طا ظا ظا غین قاف. تو سبق نمبر 1 میں ہم نے حروف مستعلیہ اور دیگر تمام حروف کے مخارج کی دہرائی کی. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس سبق نمبر 1 یعنی 29 جو حروف ہیں الف سے یا تک، حروف مفردات، حروف تہجی، ان کے مخرج کو خوب مضبوط بنائیے گا. ہر حرف اس کے اپنے مخرج سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو. خوبیوں کا بھی ذکر کا سلسلہ جاری ہے. خوبی یعنی صفت کا نام ہے. صفت ایک خوبی کا نام ہے اور ایک ایک حرف میں کئی خوبیاں ہیں، کئی صفات پائی جاتی ہیں. اور بعض ایسی صفات ہیں جو لازمہ کہلاتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں کہ اگر حرف کی ادا نہ کی جائے تو حروف صحیح ادا نہیں ہوتے. لہذا پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سبق نمبر 1 میں جو باریک حروف پڑھے تو ان کا باریک پڑھا جانا یہ ان کی خوبی ہے. اور ہم نے بعض حروف جیسے 7 حروف ہیں ان کو ہم نے پر یعنی موٹا پڑھا، تو ان کا موٹا پڑھا جانا یہ ان کی خوبی ہے اور یہ خوبی بہت ضروری ہے. اسی طرح بعض حروف کو ہم نے نرمی سے پڑھا تو ان کا نرم پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے اور یہ بھی بہت ضروری خوبی ہے. اگر خوبی یہ نرمی کی خوبی ان میں سے ختم کر دی جائے تو سختی پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ حروف آپس میں بدل جائیں گے، فرق پیدا نہیں ہوگا. یہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہوتے ہیں، اس میں امتیاز یا فرق پیدا نہیں ہوگا. لہذا فرق کیا جائے اور فرق خوبیوں کے ذریعے سے ہوگا. لہذا جو نرم پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو نرمی سے، جو سختی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو سختی کے ساتھ، جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی مشق کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی دہرائی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ان عبارتوں کے اندر آپ ذرا غور کیجئے گا. جیسے ہم نے مشق کی، اعوذ پہلے حمزہ ہے، حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور حمزہ عین میں فرق کریں گے. حمزے کا مخرج الگ ہے، ابتدائے حلق، اور عین کا مخرج وسط حلق یعنی درمیانے حلق. تو
اب مخرج کے تحت ان حروف کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے اور حرکات کو بھی دراز نہ ہو، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. جیسے اعوذ، ذال پر پیش ہے تو اعوذ، دراز نہ ہو، کھینچے نہیں، اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے جیسے ہم نے مشق کی. جو مشق کی ہم نے انفرادی طور پہ ایک ایک حرف کی جو مشق کی ہے، اس کو اب ان کلمات کے اندر غور کرنا ہے کہ کہیں باریک حرف مجھ سے پر تو نہیں ہو رہا، کہیں پر حرف باریک تو نہیں ہو رہا، کہیں نرمی سے پڑھا جانے والا حرف جو ہے سختی سے ادا تو نہیں ہو رہا، کہیں سختی سے پڑھا جانے والا حرف جو ہے نرمی کے ساتھ ادا تو نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزوں کا ہم نے امتیاز کرنے اور اس کی مشق کرنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، نعبد عین ہے، عین ادا کریں گے، اور نعبد با پر پیش ہے، دال پر پیش ہے. یہ حرکات کی تختی میں انشاءاللہ مزید اس کی مشق ہوگی، لیکن اتنا جان لیجئے کہ حرکات کو ادا کرتے ہوئے انہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا ہو، یعنی دراز نہ ہو. جیسے ایاک نعبد، بعض اس طرح کھینچ دیتے ہیں، دراز کر دیتے ہیں، تو اس میں وہ مدہ پیدا ہوگی. یعنی الفاظ کے اندر حروف کا بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ بڑی غلطی ہے، واضح غلطی ہے، جسے لحن جلی کہتے ہیں، یعنی بڑی غلطی کہتے ہیں. اس میں احتیاط کی جائے کہ الفاظ کے اندر حروف نہ گھٹنے پائے اور نہ ہی ان کا اضافہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اب اس میں جو حروف مستعلیہ یعنی 7 حروف جن کی ہم نے مشق کی، صاد اور طا اور قاف، اس آیت کے اندر یہ 3 حروف مستعلیہ آ رہے ہیں جن کو ہم نے پر پڑھنا ہے. اور حروف مستعلیہ کے متعلق ہم نے جیسے جانا کہ یہ ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے. ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ساکن ہو، مشدد ہو، یہ حروف موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے پر پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت، انعم پہلے حمزہ ہے، ان پھر عم، عین ہے، عمت. اور یہ نون کے اوپر بھی سکون ہے یعنی جزم ہے، اور میم کے اوپر بھی سکون یعنی جزم ہے. اور اس کو عربی میں سکون کہتے ہیں، جزم جو ہوتی ہے. سکون کو ادا کرتے ہوئے یعنی جزم کو ادا کرتے ہوئے جماؤ اور مضبوطی کا خیال رکھا جائے، آواز ہلنے نہ پائے اور اس میں جنبش نہ ہو، سوائے حروف قلقلہ کے جو 5 حروف جس کی انشاءاللہ آگے مشق آئے گی. ان 5 حروف کے علاوہ بقیہ تمام حروف میں جہاں بھی یہ ساکن ہوں گے، جیسے الحمد، تو الحمد کو الحمد الحمد نہیں پڑھیں گے. اسی طرح انعمتا، انعمتا، انا یہ آواز ایسی ہے جس میں جنبش پیدا ہو رہی ہے، حرکت پیدا ہو رہی ہے، تو جمعوں کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے. انعمت علیہم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضاد پر مد لازم ہے جسے دراز کریں گے اور کھینچ کر ادا کریں گے. اسی طرح غیر یا انعمت علیہم، علی لام یا زبر لئی، یہ حروف لین ہے، حرف لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے، زیادہ دراز بھی نہ ہو اور نہ ہی جھٹکے سے ادا ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.